بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتویں قسط حجیت حدیث کے سلسلے میں اگر گزشتہ اقساط آپ نے نہیں ملاحظہ فرمائی تو برائے مہربانی ان کو ذرا ایک دفعہ دیکھ لیں تاکہ آج کی قسط آپ کے لیے آسان ہو سمجھنے میں۔ آج ہم انشاءاللہ کلاسیفیکیشن آف حدیث پہ بات کر رہے ہیں۔ علم و مصطلح الحدیث، یعنی جو اقسام ہیں احادیث کی جو آپ سنتے ہیں کہ صحیح، ضعیف، منکر، موضوع، یہ کیا ہیں، یہ کیسے کلاسیفائی کی جاتی، اس پہ ہم انشاءاللہ آج بات کر رہے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے، یلا بسم اللہ۔ حدیث شریف کا جو علم ہے، علم اصول الحدیث، یہ ایک سائنٹیفک علم ہے، سائنسی بنیادوں پر استوار ہے۔ جنہوں نے نہیں پڑھا، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ایکیڈیمکس نہیں ہیں، جو ایکیڈیمک اسکالرز نہیں ہیں، وہ ان باتوں سے چونکہ واقف نہیں ہوتے اس لیے اعتراض بھی کرتے ہیں۔ تو آئیے یہ جو کلاسیفیکیشن آف حدیث ہے اس کو دیکھتے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو آسان الفاظ میں آج یہ باتیں سمجھا دوں۔ بڑی مشکل چیز ہے یہ حدیث شریف کے علم کو سمجھنا، اور محدث بننا تو خیر دور کی بات ہے، نقال بننے کے لیے بھی کافی محنت درکار ہوتی ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں شیخ گوگل سے پڑھ کے اور انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے لوگ اپنے آپ کو اسکالر سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دیکھیے کہ حدیث شریف جو ہے یہ کس طرح سے اپنی جو اس کی اقسام ہیں ان میں منقسم کی جاتی ہے۔ It is important to note that Islam's history or the oral tradition as iterated above is based on the chains of narrations or the isnad۔ تو یہ بات تو ہم سمجھ آئے ہیں پہلے کہ اسلام جو ہے اصل میں اسلام بیس ہی اورل ٹریڈیشن پہ کرتا ہے، سماع بالتواتر پہ کرتا ہے۔ اسناد کی جو چینز ہے یہ بنیادی اہمیت کی حامل ہیں، چینز آف ٹرانسمیشن جو ہیں۔ This oral tradition is what we get the Quran and the Hadith through۔ قرآن اور حدیث دونوں ہمیں انہی اسناد سے ملتے ہیں۔ اگر آپ حدیث کو نگیٹ کر دیں گے تو قرآن کو بھی اوتھینٹیکیٹ نہیں کر سکتے۔ We do not take each and every incident or saying written in books unless we verify who has said it and who he has heard from and it is corroborated۔ ہم ایسے ہی ہر چیز کو نہیں لے لیتے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور یہ غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ جب تک متحقق نہ ہو کہ یہ بات واقعی ہی کس نے سنی اور کس سے سنی، رپورٹ کون کر رہا ہے، جیسے نیوز کو آپ دیکھتے ہیں، نیوز رپورٹنگ میں، تب تک ہم جب تک اوتھینٹیکیٹ نہ کر لیں تب تک ہم اس کو نہیں لیتے اس بات کو۔ The hadith criticism is even more strict in many aspects than the isnad criticism applied to the Quranic variant readings۔ چونکہ یہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں، چونکہ قرآن ریٹن فارم میں بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے، اس لیے جب ہم قراءات کی اسناد پہ کرٹیسزم کرتے ہیں تو وہ اتنا سخت نہیں ہوتا جتنا سخت احادیث کی اسناد پہ کرٹیسزم ہے۔ احادیث کی جو اسناد ہیں اس پہ کرٹیسزم بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ یہ جو ہلاک غلط فہمی ہے وہ لوگ جنہوں نے پڑھا نہیں ہے کہ ایسے ہی بس احادیث جو متداول ہو گئی، عوام کے ہاں تو بہت سی، اب یہ کالی بلی کا راستہ کاٹنا، اس سے جی سارا دن آپ کا منحوس گزرے گا۔ اب یہ مطلب یہ جو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اگر آپ کہیں کہ جی ایسے ہی بہت سی باتیں مشہور ہو گئیں لوگوں میں، تو بھائی ہو گئیں تو ہوتی ہیں، اس سے علم حدیث کا کیا تعلق ہے؟ حدیث کے اندر تو بڑا سخت کرٹیسزم ہے، سند پہ بھی اور متن پہ بھی، ٹھیک ہے؟ So to understand the classification of hadith, we will first have to understand that it has two primary parts۔ تو سب سے پہلے تو جو بات آپ کو سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ حدیث کا ایک متن ہوتا ہے اور ایک اس کی سند ہوتی ہے، اور پھر متن بھی جو ہے وہ دو حصوں میں منقسم ہے، ایک کو طرف کہتے ہیں اور ایک کو متن کہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ اوپر ہم نے جو حدیث پڑھی تھی یہ والی، فار ایگزامپل اس کی آپ دیکھیں یہ ایک حصہ ہے، یہ اسناد ہیں اس کی، وہ کیا ہے؟ حدثنا حداب بن خالد الازدی حدثنا حمام
عن زید بن اسلم عن عطا بن یسار عن ابی سعید الخدری. یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو حصہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے سند کا حصہ ہے. اس سے آگے متن شروع ہو رہا ہے، لیکن ابھی متن شروع نہیں ہوا. یہ جو پہلا اس کے اندر ٹکڑا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اس کو طرف کہتے ہیں. طرف یہ متن کی طرف ہے، یعنی متن یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے لیکن یہ اصل متن نہیں ہے، یہ متن بذات ہی نہیں ہے. اس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ متن یہ ہے، یہ متن ہے حدیث کا. اس ٹکڑے میں، اس جملے میں، اس طرف میں یہ بیان کیا جا رہا ہے. تو یہ جو پہلا ٹکڑا ہوتا ہے متن حدیث کا جس میں بیان ہوتا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یا کسی بھی جن بھی الفاظ میں وہ بات ہو، اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی بات ہو رہی ہے تو اس لیے یہ طرف کس چیز کی ہوئی؟ یہ طرف ہوئی قول کی. اسی طریقے سے فعل کی بھی طرف ہوتی ہے اور اس طرح کی اس کی اطراف کی اقسام ہیں. تو اصل میں جو متن شروع ہو رہا ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. لا تکتبوا عنی، یہاں سے شروع ہو رہا ہے متن اور یہاں پہ ختم ہو رہا ہے فلیتبوأ مقعدہ من النار. تو یہ سند ہو گئی اور یہ اس کا متن ہو گیا. تو پہلی بات تو یہ کہ حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک سند اور ایک متن. پھر متن کے دو حصے، ایک طرف اور ایک سند اور ایک متن. اب یہ ایک ڈائیگرام ہے جو میں نے بنائی ہے، اس کے تھرو اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کو بات بہت آسان ہو جائے گی انشاءاللہ سمجھنے میں. بڑی مشکل سے یہ ڈائیگرام بنی ہے مجھ سے، تو اس لیے اگر آپ ذرا غور فرمائیں چند لمحوں کے لیے تو انشاءاللہ ایک دفعہ آپ یہ بات سمجھ لیں گے، پھر دوبارہ کبھی ضرورت نہیں پڑے گی. 3 میجر قسمیں ہیں حدیث کی، 3 چیزوں پہ بیس کر کے. وہ جو 3 چیزیں ہیں وہ ہے اتھارٹی، اسناد اور متن. سب سے پہلے جو ہم کلاسیفائی کرتے ہیں حدیث کو وہ کرتے ہیں بیسڈ آن دی اتھارٹی اٹ از ریفرنگ ٹو ایز دا سورس. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث کس کی طرف سے رہی ہے. اس حوالے سے ہم جو حدیث کو تقسیم کرتے ہیں وہ قسمیں ہوں گی. ایک تو حدیث قدسی ہوتی ہے جو کہ اللہ کے الفاظ ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ حدیث قدسی ہے کنت کنزا مخفیا فاردت ان اعرف فخلقت نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا تو میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں تو پھر میں نے نور محمد تخلیق کیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تو ہو گئی حدیث قدسی. دوسری حدیث ہے جس کو کہتے ہیں مرفوع حدیث. یہ وہ حدیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی آ رہی ہو، سند بھی متصل ہو، یعنی ڈائریکٹلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صحابی نے کچھ کرتے دیکھا یا کچھ کہتے سنا. اس کی اتھارٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو جس حدیث کی اتھارٹی اللہ کی طرف منسوب ہے، جو اللہ کے الفاظ ہیں، ان کو آپ کہیں گے حدیث قدسی. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا فعل ہے اس کو کہیں گے حدیث مرفوع. پھر ایک ہوتی ہے حدیث موقوف. حدیث موقوف وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جس کی سند نہیں پہنچتی بلکہ صحابی پہ رک جاتی ہے. پھر ایک حدیث وہ ہے جس کو کہتے ہیں مقطوع. یہ وہ ہے جو کہ تابعی پہ رکتی ہے جا کے. تو اب اتھارٹی کے لحاظ سے 3 میں نے چیزیں بتائیں. پہلی تو جو تقسیم ہے حدیث کی وہ کی جاتی ہے اتھارٹی پہ بیسڈ کہ یہ منسوب کس کی طرف ہے. تو نسبت کے لحاظ سے یہ جو اقسام ہیں یہ 4 ہیں، قدسی، مرفوع، موقوف اور مقطوع. 4 اقسام ہیں. پہلی اتھارٹی ہے اللہ کی کہ اللہ کی طرف منسوب ہے. دوسری ہے اتھارٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے. تیسری ہے موقوف حدیث جو کہ صحابی کی طرف منسوب ہے. اب صحابی اگر اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کچھ تو ظاہر ہے وہ موقوف حدیث ہوگی، مرفوع نہیں ہوگی. اس میں وہ یہ ذکر نہیں کر رہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ اپنی طرف سے کوئی بات کر رہے ہیں. اور اگر کوئی تابعی اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں، کوئی سکسیسر اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں تو وہ مقطوع حدیث ہوگی. تو یہ 4 اقسام تو ہو گئی اتھارٹی سے. اس کے بعد اسناد پہ بیس کر کے، اسناد پہ آپ جب حدیث کو تقسیم کرتے ہیں تو وہ
پہلے مزید 3 تقسیموں میں ان کو ان احادیث کو منقسم کیا جاتا ہے. سب سے پہلے آپ 3 میجر کیٹیگریز بنا لیتے ہیں جب آپ سند کی بات کرتے ہیں. ایک کیٹیگری ہوتی ہے کہ لنک کیا ہے سند کا، یعنی اتصال، کہ وہ سند متصل ہے یا نہیں ہے، اس پہ بیس کر کے آپ اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں. پھر دوسرا ہے تعداد راویوں کی، کہ راویوں کی تعداد کتنی ہے ہر طبقہ سند میں، سند کی ہر سٹیج میں کتنے راوی ہمیں ملتے ہیں. اور تیسری چیز کہ وہ جو راوی ہیں اس سند کے وہ ثقہ ہیں یا نہیں. تو ان 3 چیزوں پہ پھر بیس کر کے ہم آگے مزید کلاسیفیکیشن کرتے ہیں حدیث کی سند کے اعتبار سے. تو سب سے پہلے اگر ہم اتصال کو دیکھیں تو اس میں پہلی جو قسم ہے حدیث کی وہ ہے مسند. یہ وہ حدیث ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جس کی چین آف نریشن پہنچتی ہے، جس کی سند پہنچتی ہے، اور اس میں کوئی بریکیج نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سند میں. دوسری جو قسم ہوتی ہے اس حدیث کی وہ ہوتی ہے متصل. یہ بھی ان بروکن چین آف نریشن ہوتی ہے، لیکن متصل اس حدیث کو بھی مطلب یہ مسند اور متصل یہ ایک ہی حدیث کے 2 نام ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ مسند حدیث صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو پہنچے حدیث اس کو کہہ سکتے ہیں، جو صحابی تک پہنچے اس کو متصل کہہ دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے یا صحابی تک پہنچے، ان دونوں طرح کی احادیث کو متصل کہہ دیتے ہیں. تو احادیث with an unbroken chain of narration, whether it be to the prophet or to a companion or to whomsoever it is being narrated from. فرق کیا ہے مسند اور متصل حدیث میں؟ مسند حدیث وہ ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی، جس کی سند. متصل حدیث ہر وہ حدیث ہے جو جس بھی واسطے تک پہنچ رہی ہے. سپوز ایک تابعی تک پہنچ رہی ہے یا تبع تابعی تک عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آپ کوئی بات کرتے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نے ان سے سنا، تو عمر بن عبدالعزیز تو تابعی تھے اغلباً یا تبع تابعی تھے، تو وہاں پہ جا کے حدیث تو رک گئی نا. لیکن اس کو ہم کہیں گے کہ یہ متصل روایت ہے، کہ چین آف نریشن جہاں تک بھی پہنچ رہی ہے وہاں تک ہر راوی کے ساتھ چین پوری ہے، اس کو کہیں گے متصل. پھر ایک ہوتی ہے مرسل، جو صحابی تک پہنچے اور اس سے آگے نہ جائے سند کے اعتبار سے اسے مرسل کہتے ہیں. یعنی آپ ایک طرح سے یہ سمجھ لیں کہ جو موقوف حدیث ہوتی ہے وہ مرسل بھی ہوتی ہے. موقوف وہ کہلائے گی کہ صحابی یہ بات کہہ رہے ہیں، اور مرسل وہ کہلائے گی اس لحاظ سے کہ صحابی تک اس کی سند ہے، اس سے آگے سند نہیں ہے. سپوز لیٹ سے کوئی اس سے آگے بھی سند دے دے اور وہ ثابت نہ ہو تو وہ بھی مرسل کہلائے گی، پھر کہ اس کی جو ثبوت ہے سند کا وہ صحابی تک ہے، اس سے آگے نہیں ہے یا تابعی تک، تو وہ مرسل کہلاتی ہے. اس کے بعد منقطع حدیث ہے. یہ وہ حدیث ہے جس کے اندر اتصال نہ ہو، جو پہنچے نہ، جہاں جن سے بات کی جا رہی ہے جن کے حوالے سے ان تک نہ پہنچے، اس کو منقطع کہتے ہیں. ایک ہوتی ہے پھر معدل. یہ وہ حدیث ہے جس کے اندر راوی جو ہیں وہی مسنگ ہوں، یعنی واسطے ہی اس میں غیر موجود ہوں. مثلاً ایک تبع تابعی ڈائریکٹ روایت کریں صحابی سے، اب وہ تبع تابعی اور صحابی کے درمیان تو تابعی کا ایک واسطہ ہونا چاہیے، وہ تابعی کا ذکر ہی نہیں کر رہے، وہ ڈائریکٹ صحابی سے روایت کر رہے ہیں، تو تابعی کہاں گئے؟ تو اگر تبع تابعی ڈائریکٹ صحابی سے روایت کریں تو اس کو معدل کہیں گے. معدل ان حدیث کو ہم نہیں لیتے. اور سب سے جو بری قسم ہے اس حوالے سے حدیث کی وہ ہے معلق، جس کی کوئی چین آف نریشن ہی نہیں ہے. وہ ایک بندہ بات کہہ رہا ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیٹ سے ایک تبع تابعی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. اب وہ تبع تابعی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان کتنے واسطے؟ 2 واسطے بنے. تبع تابعی تھے تو انہیں تو تابعی سے سننا چاہیے تھا، ان تابعی کو ایک صحابی سے سننا چاہیے تھا، ان صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا،
انہیں کہنا چاہیے تھا صحابی کو کہ میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تبع صحابی کہہ رہے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، تو یہ معلق ہو گئی حدیث، اس میں تو مطلب کوئی چین آف نریشن ہی نہ رہی۔ تو یہ ہو گیا لنک کے حساب سے، اتصال کے حساب سے۔ اسناد کے اندر ہم بحث کر رہے ہیں اب۔ پہلا تھا اتھارٹی، سب سے پہلی جو قسم تھی جس کے ہم سارے آگے وہ اقسام بناتے ہیں وہ ہے اتھارٹی، کہ کس کی حدیث ہے، یہ رب کے الفاظ ہیں ڈائریکٹ، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فعل یا قول ہے، یا صحابی کا فعل یا قول ہے، یا تابعی کا فعل یا قول ہے۔ یہ تو پہلی تقسیم ہو گئی اتھارٹی کے لحاظ سے۔ دوسری تقسیم ہوئی، اب سند کے لحاظ سے ہم بات کریں، اس میں پہلی تقسیم ہوگی اتصال کے حوالے سے، لنک کے حوالے سے۔ دوسری جو تقسیم ہے وہ ہوگی کہ کتنے لوگ ہیں ہر طبقہ میں، according to the number of reporters or narrators in each stage of narration. A hadith is categorized in the following. سب سے پہلے ہے اس میں متواتر حدیث۔ متواتر حدیث جو ہے نا، یہ ہائیسٹ رینک ہے اس کا، اور یعنی حدیث کے اندر جو اقسام ہیں اس میں سے جو سب سے اعلیٰ ترین قسم ہے وہ متواتر حدیث کی ہے۔ جو حدیث تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچے اس سے انکار ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ تواتر کیا ہوتا ہے؟ آپ اکثر سنتے ہیں متواتر متواتر۔ تواتر یہ ہوتا ہے کہ ہر طبقے میں، صحابہ کے طبقے میں، پھر تابعین کے طبقے میں، پھر تبع تابعین کے طبقے میں، ہر جگہ ہمیں 3 سے زیادہ راوی ملے کسی بھی حدیث کے۔ تو یہ تو کریبریٹڈ ایویڈنس ہو گیا نا، یہ تو تاریخ ہو گئی، ٹریڈیشن ہو گیا، اس سے تو آپ انکار ہی نہیں کر سکتے۔ یہ حدیث متواتر ہوتی ہے کہ اتنے زیادہ لوگ اس کو رپورٹ کریں، پبلکلی ایسی بات ملے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو اتنے لوگوں نے رپورٹ کیا ہو، کہ اتنی زیادہ تعداد تو ویسے ہی جھوٹ پہ جمع نہیں ہوتی، ہو ہی نہیں سکتی۔ مثال کے طور پہ 7 احرف کی جو حدیث ہے، 70 صحابہ سے روایت ہے، 70 تابعین سے روایت ہے، 70 تبع تابعین سے روایت مروی ہے۔ اتنے زیادہ لوگ، یعنی 210 250 کے قریب یہ لوگ بنتے ہیں، اتنے زیادہ لوگوں سے روایت ہے یہ حدیث، تو اس حدیث سے انکار ہی ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ہے متواتر حدیث۔ پھر اس کے بعد اس کے اندر جو دوسری قسم آتی ہے وہ ہے احاد کی۔ احاد وہ ان روایات کو کہتے ہیں جس میں تواتر نہ ہو، یعنی اتنے زیادہ راویین نہ ہوں، فقط 1 یا 2 راویوں سے وہ مروی ہو۔ اس کے اندر بھی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی ہے مشہور حدیث وہ ہے جو کہ متواتر تو نہ ہو لیکن پھر بھی 2 راویوں سے مروی ہو ہر طبقے میں۔ آفٹر متواتر دس از دا اسٹرانگسٹ کیٹیگری آف حدیث۔ متواتر کے بعد جو مشہور حدیث ہے اس کا سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے۔ پھر عزیز ہے، اس میں آپ سمجھ لیں کہ 2 راوی کم از کم پائے جاتے ہوں کسی بھی ایک سٹیج میں۔ یہ یہاں پہ میں نے آل سٹیجز لکھا، دس از نارملی ایک سٹیج میں 2 راوی پائے جاتے ہوں، 2 لوگوں سے مروی ہوئی ایک سٹیج میں، دوسری سٹیج میں 1 سے ہو، تیسری سٹیج میں پھر 2 سے ہوں۔ اس طرح کر کے ہر سٹیج کے اندر ویری کریں نیریٹرز، اور ایٹ لیسٹ کسی ایک سٹیج میں 2 نیریٹرز ضرور ہوں، جیسے 2 صحابیوں سے مروی ہو ایک حدیث۔ اور تیسری اس میں قسم ہے غریب کی، جس میں صرف 1 ہی راوی ہو ہر سٹیج کے اندر۔ تو یہ ہے روات کی کثرت کے حوالے سے حدیث کی تقسیم۔ پھر آتی ہے جرح اور تعدیل کی بات، ویلیڈیشن اینڈ انویلیڈیشن اینڈ ریلائبلٹی اینڈ میمورائزیشن آف نریٹرز، کہ وہ جو راوی جو روایت کر رہے ہیں وہ راوی خود کتنے ثقہ ہیں، کتنے ٹرسٹ وردی ہیں، اور ان کی جو میمورائزیشن ہے، جو حافظہ ہے، وہ کس پائے کا ہے۔ تو اس میں اگر سارے کے سارے جو روات ہیں اس سند میں وہ ثقہ ہوں اور بہت ان کا حافظہ بھی بہت قابل اعتماد ہو، تو اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں۔ تو صحیح حدیث کون سی ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ یہ ٹرم یوز ہوتی ہے، جی یہ حدیث صحیح ہے۔
صحیح البخاری، صحیح مسلم. یہ صحیح کی جو قسم ہے حدیث کی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث جس کے اندر جتنے بھی نیریٹرز ہیں، رپورٹرز ہیں، جتنے بھی روات ہیں، جو راوی ہیں، وہ سب کے سب ٹرسٹ وردی ہیں اور ان کا حافظہ بھی قوی ہے، ثقہ ہیں، ثقات ہیں، اور ان کا حافظہ بھی قوی ہے. ان میں سے کوئی بھی کذاب نہیں ہے اور حافظہ ان کا صحیح ہے، نسیان کا مرض کسی کو لاحق نہیں. تو یہ تو ہو گئی صحیح حدیث. اس کے بعد حسن. حسن وہ حدیث ہے جس میں سارے کے سارے جو راوی ہیں وہ ثقہ تو ہوں، لیکن ایک آدھا راوی ایسا ہو جس کے حافظے میں کچھ شک ہو، اس کو حسن کہتے ہیں اس حدیث کو. پھر ضعیف ہے. ضعیف وہ ہے جس میں کچھ راوی جو ہیں یا ایک آدھا راوی جو ہے وہ ثقہ نہ ہو. کذاب کی بات نہیں ہے، لیکن ثقہ نہ ہو، اس پہ بہت زیادہ اعتماد نہ ہو، بہت زیادہ ٹرسٹ وردی نہ ہو. اور پھر موضوع حدیث ہے جس میں جو کہ فیبریکیشن ہوتی ہے یا فورجری ہوتی ہے، یعنی وضع کردہ حدیث ہوتی ہے. یہ اگر کوئی کذاب آ جائے چین آف نریشن میں تو وہ حدیث موضوع کہلاتی ہے، کوئی جھوٹ بولنے والا. تو یہ جو چار قسمیں ہیں، صحیح، حسن، ضعیف اور موضوع، یہ چار قسمیں ہیں راویوں پہ بیس کر کے کہ راوی، رجال کرٹیسزم، الجرح و تعدیل، کہ راوی کس لیول کے ہیں، یہ اس پہ بیس کر کے چار قسمیں آ گئیں. آخر میں متن، پرائمریلی متن کو دیکھ کے جو قسمیں ہم کرتے ہیں، اس میں سند بھی شامل ہوتی ہے ویسے، لیکن اصلاً یہ متن کے بارے میں ہے. یہ قسم وہ یہ ہے کہ منکر حدیث ایک کہلاتی ہے. یہ وہ حدیث ہے جس کا ٹیکسٹ قرآن کے نص کے خلاف، جس کا ٹیکسٹ قرآن کی صریح خلاف ورزی میں ہو، یا کسی متواتر حدیث کی خلاف ورزی میں ہو، یا اس کے جتنے بھی راوی ہیں سارے کے سارے کذاب ہوں. جتنے بھی راوی ہیں، جتنے بھی روات ہیں، جتنے بھی نیریٹرز ہیں، وہ سارے انٹرسٹ وردی ہوں، تو اس کو منکر حدیث کہتے ہیں. پھر ایک ہوتی ہے مدرج. یہ وہ حدیث ہے جس کے متن میں یا سند میں کچھ شامل کیا گیا ہو، یا سند میں اپنی طرف سے ہی کوئی بندہ ڈال دیا گیا ہو، یا متن میں. نارملی یہ متن کے اوپر بیس کرتی ہے. مدرج جو حدیث ہے یہ درجہ متن کے اوپر، متن کریٹیسزم پہ، یعنی درایتاً یہ کہلاتی ہے حدیث جس میں متن میں آپ کو ایسے لگے کہ کوئی چیز شامل کی گئی. تو اب یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو جانی چاہیے کہ حدیث کو اصل میں بنیادی طور پہ تین کیٹیگریز میں تقسیم کیا جاتا ہے. تین اس کی کیٹیگریز ہیں. ایک ہے کہ اس کی اتھارٹی، کہ اس کو منسوب کس کی طرف کیا جا رہا ہے. اللہ کی طرف کیا جا رہا ہوگا تو قدسی ہوگی، حدیث قدسی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جا رہا ہوگا تو مرفوع حدیث کہلائے گی. اگر کسی صحابی کی طرف منسوب ہے تو موقوف کہلائے گی. اگر کسی تابعی کی طرف منسوب ہے تو مقطوع کہلائے گی. پھر اس کے بعد سند کے اعتبار سے تین مزید کیٹیگریز ہیں. لنک، اتصال. اگر متصل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تو مسند ہے. اگر جس کی بات کی جا رہی ہے اس تک بھی اگر متصل ہے تو وہ متصل حدیث کہلائے گی. اس کے بعد یہ کہ اگر صحابی تک ہے اس کی سند اس حدیث کی تو مرسل کہلائے گی. اگر صحابی تک بھی نہیں پہنچ رہی تو پھر منقطع کہلائے گی. اگر بیچ میں کچھ ہیں، مسنگ ہیں لنکس ہی، اگر لنک ہی پورے نہیں ہیں، اگر اتصال باقی نہیں رہا اسناد کا، ایک کے دوسرے کے ساتھ سند ملنا ثابت نہیں ہے، سند مکمل نہیں ہوتی، تو وہ معدل کہلائے گی. اور معلق وہ ہے جس کی کوئی سند ہی نہ ہو، ایمی اٹکل پچو تبا تابعی، یا اس کے بعد کا وہ شخص اٹھ کے کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، تو اس کو معلق کہتے ہیں اس حدیث کو. پھر روات کی کثرت پہ بیس کر کے متواتر حدیث وہ ہے جس میں 3 یا 3 سے زیادہ راوی ہوں ہر طبقہ میں. اور احاد وہ کہلاتی ہیں جس میں 3 سے کم ہوں. احاد کے اندر مشہور وہ ہے جس میں 2 ہوں ہر طبقے میں. عزیز وہ ہوتی ہے جس میں کم از کم ایک طبقے میں 2 ہوں. اور غریب وہ ہوتی ہے جس کے ہر طبقے میں ایک راوی ہو. پھر ریلائبلٹی، جرح اور تعدیل کے حوالے سے، ثقہ ہونے کے حوالے سے راویوں کے، اگر سارے کے سارے روات ثقہ بھی ہیں اور حفاظ بھی ہیں تو صحیح حدیث ہے. اگر روات سارے ثقہ ہیں لیکن کوئی ایک آدھا راوی بیچ میں سے اس پہ شک ہے حافظے پہ اس کے، تو وہ حسن کہلاتی ہے. اگر روات بھی ثقہ نہیں ہیں اور حافظے کا بھی مسئلہ ہے تو ضعیف حدیث ہے.
اور اگر روات میں سے کوئی ایک کذاب نکل آیا جو جھوٹ بولنے والا تو وہ موضوع ہو گئی حدیث، چاہے وہ متواتر ہی ہو، چاہے وہ متواتر ہو تواتر کے ساتھ، لیکن راوی اگر بیچ میں سے کوئی، یہ اب بات بڑی ضروری ہے، یہ میں اس کی طرف آتا ہوں ایک منٹ میں. اور پھر متن کے حوالے سے ایک منکر ہوتی ہے حدیث اور ایک ہوتی ہے مدرج. مدرج تو وہ حدیث ہوئی جس کے ٹیکسٹ میں انٹرپولیشن ہوئی، آپ نے جب نص کو دیکھا تو آپ کو یہ محسوس ہوا کہ اس میں کوئی چیز شامل کی گئی ہے. اور منکر جو ہے وہ گھڑی گھڑائی بس آپ یہ سمجھ لیں کہ ایسی اپنی طرف سے کوئی حدیث بنا دی جو کہ صریحاً خلاف ورزی کر رہی ہے نص کی بھی اور یا کسی اور حدیث کی بھی، بڑا تضاد ہے، تو وہ منکر ہے، اس کو ہم نہیں لیتے، ریجیکٹ کر دیتے. اب اس میں یہ بات سمجھ لیں کہ ایک حدیث کمبینیشن ہوتی ہے ان قسموں کا، ایک حدیث صرف ایک ہی نہیں ہوتی، مطلب ان ساری طرح سے اس کو جانچا جاتا ہے ان ساری قسموں میں. مثلا ایک قدسی حدیث ہے تو وہ قدسی ہے اتھارٹی کے حوالے سے. اب یہ بھی دیکھیں گے کہ لنک کے حوالے سے، اپنی لنکیج کے حوالے سے وہ متصل ہے یا منقطع ہے. پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ نمبرز آف روات کے حوالے سے، روات کی کثرت کے حوالے سے وہ متواتر ہے یا احد، خبر واحد ہے. یہ جو میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کی، کنت کنزا مخفیا فوردت ان عرفا، یہ خبر واحد ہے یہ حدیث قدسی اور خبر واحد ہے. پھر ریلائبلٹی کے حساب سے دیکھیں گے تو یہ حسن حدیث ہے، یہ صحیح نہیں ہے. تو ان تینوں حوالوں سے دیکھنا پڑے گا اور پھر یہ بھی جانچا جائے گا کہ منکر ہے یا مدرج ہے. تو ایک حدیث متواتر ہو کے موضوع بھی ہو سکتی ہے، متواتر موضوع حدیث. ایک خبر واحد ہو کے صحیح بھی ہو سکتی ہے، وہ خبر واحد صحیح کہلائے گی. مثلا ایک حدیث جیسے میں نے بات کی حدیث احرف سبعہ کی، تو اگر اس کو ہم کیٹیگرائز کریں اس حوالے سے تو وہ بنتی ہے مرفوع حدیث، مرفوع، مسند، متواتر، صحیح. یہ اس حدیث کی کمپلیٹ کیٹیگرائزیشن ہے. اب آگے میں آپ کو انشاءاللہ پریکٹیکل کرٹیسزم بھی کر کے دکھاؤں گا، ایک حدیث کو انشاءاللہ دکھاؤں گا بھی کہ وہ کس طریقے سے یہ ساری چیزیں ہم اس میں سے نکالتے ہیں اور کس طریقے سے ہم اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں. تو یہ حدیث کی تقسیم ہے، یہ علم اصول حدیث ہے سمجھ لیں، جو میں نے آپ کو 15-20 منٹ میں بتا دیا. اگر اس کو آپ سمجھ جائیں تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو اس بارے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی. تو آج کی جو قسط ہے اس سیریز کی، یہ جو آج کی پوڈ کاسٹ ہے، اس بات پہ ختم کرتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.